اللہ کی عبادت اور پھر چھپ کر یہ کبھی نہیں ہو سکتا. میرے آنے اور نہ آنے سے کیا پیدا ہوا؟ تاریخ نے فاروق اعظم کو یہ کریڈٹ دیا. اول من فتح باب الکعبۃ عمر واول من اسلم جہرا عمر واول من حاضر علانیۃ عمر. یہ سب اب تو اللہ نے کرم کر دیا ہے. اپنے سند دریا بھی مانتا ہے. حکم دے تو ہوا بھی اطاعت کرتی ہے. جمعہ کا دن تھا, فاروق اعظم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور اچانک یا ساریہ پر جبل کے الفاظ کرے. حضرت ساریہ جو لشکر الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا عبدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ مریم کا ابتدائی حصہ جس کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، اپنے دامن میں بہت ساری حکمتیں، بہت سارے وسائل اور عبر لیے ہوئے بنی نوع انسان کی فکری رہنمائی کرتا ہے، جس میں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کی آرزو اور حق تعالی کی اس تمنا اور آرزو کے جواب میں مہربانی کا تذکرہ ہے۔ سیدنا زکریا علی نبینا علیہ التسلیم، جو کفیل بھی ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے، جب سیدہ مریم کی ولادت ہوئی جن کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے نرینہ اولاد عطا کرے گا، بیٹا دے گا، تو میں اسے اس کے دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن بیٹی پیدا ہوئی، کیونکہ اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت کا تقاضا تھا۔ حضرت مریم کی والدہ نے اگرچہ نظر نرینہ اولاد کے لیے مانی، لیکن اسی کو مشیت ایزدی سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام پر آئی، جو شب و روز حضرت مریم علیہ السلام کو کھانا بھی پہنچاتے، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس کھانا پہنچانے میں جو معمول تھا اسے برقرار نہ رکھ سکے، اس تصور سے خدمت میں آئے کہ اپنی بیٹی کو تسلی دوں اور اسے یقین دلاؤں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو حضرت مریم کی خدمت میں انہوں نے تازہ پھل دے، جن کا موسم نہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا، اللہ تعالی نے اس کردار سے بہت کام لینا تھا، اور وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، فعال لما یرید۔ بعض اہم کام حق تعالی نے بظاہر کمزور انسانوں سے لے لی، اور بسا اوقات ایسے ہوا کہ بہت طاقتوروں سے کچھ نہ ہو سکا، عورت کو طبعاً کمزوری کی علامت کہا جاتا ہے۔ قدیم و جدید ادب نے اسے صرف نازک کا نام بھی دیا ہے، اگرچہ اسلام میں عورت کے لیے تصور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف نازک ہوتی ہے، اسلام میں عورت کے لیے بھی یہ تصور ہے کہ وہ صرف کامل ہے۔
صرف نازک نہیں ہوتی، صرف کامل. زندگی کے ہر شعبہ میں وہ ایسا کردار ادا کرتی ہے کہ جو انسانیت کی تعمیر کے لیے اس کے شاعر نشان ہے. اللہ نے کام لینا تھا حضرت مریم سے، انہی کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی، اور اپنی تخلیق کا ایک کرشمہ اللہ نے اپنے بندوں کو دکھانا تھا. انہی کے ذریعے سے حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کرنا تھا. اس کے لیے منتخب ہوئی ہیں حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا. تو جناب زکریا علیہ السلام جب تشریف لائے اور دیکھا کہ ہم نے تو وقت پر کھانا نہیں پہنچایا، لیکن مریم کے پاس تو سب کچھ موجود ہے، اور موجود بھی اس انداز میں کہ وہ پھل ہیں جن کا موسم نہیں ہے. یعنی سردیوں کا موسم ہے تو گرمیوں والے پھل ہیں، اور اگر گرمیوں کا موسم ہے تو سردیوں والے پھل ہیں. تو جناب زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے اس صورتحال کی وضاحت طلب. قرآن کریم نے یہ ساری منظر کشی کی ہے اپنے مخصوص اسلوب میں اور اپنے مخصوص انداز میں. فرمایا فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اشارہ ہو جاتا وہ بھی کافی، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا؟ اس میں جو حکمتیں ہیں اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں تھوڑی سی رہنمائی کرتا جاؤں. فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. جناب زکریا علیہ السلام جب مریم کی حجرہ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا تازہ پھل موجود ہیں جن کا موسم بھی نہیں. وہ سردیوں میں تازہ کھجوریں حضرت مریم کے سامنے رکھی ہے. جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا انا لک ھذا، بیٹی ہم نے تو یہ کھجوریں نہیں بھیجی، آپ کے پاس یہ کہاں سے آئی؟ سیدہ مریم نے صلوات اللہ وسلامہ علیہا بے ساختہ جواب عرض کیا هو من عند اللہ، یہ اللہ کے فضل و کرم سے آئی ہے. یہ ہے سبب ہمارے لیے. یہ بات تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کی کہ جب بھی کوئی راحت پہنچے، جب بھی اس کی مہربانی کی کوئی ادا تمہیں چھو جائے تو سب کچھ اسی کی طرف سے سمجھا کرو، انسانوں کی طرف سے نہیں. انسان سب کے سب محتاج ہیں اس کے. جب بھی کرم کرتا ہے وہی کرتا ہے. سیدہ مریم نے تو یہ بھی نہ کہا کہ آپ کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ملا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں. فرمایا ہوا من عند اللہ. تصور توحید بڑا بیدار ہے، یہاں دوئی برداشت نہیں ہوتی. بڑا بیدار تصور ہے توحید کا. توحید کی مستی میں سرشار بیٹھی ہے مریم، اور زکریا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کتنا دو ٹوک لے جائے مریم کا. فرمایا ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. سیدنا زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے تو ہے ہی، رزاق جو وہی ہے، لیکن اس کے کچھ ضابطے ہیں.
کچھ اصول ہیں، ایک ڈسپلن ہے کہ گرمیوں میں گرمیوں والے پھل، سردیوں میں سردیوں والے پھل وہ بھیجتا ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں موسم سردیوں کا ہے، پھل گرمیوں والے ہیں. سیدہ مریم نے پھر نعرہ لگایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ جب دینے پہ آ جائے تو موسم بھی نہیں دیکھتا، حساب بھی نہیں کرتا، بے موسم عطا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے. سیدہ مریم کی اس جواب نے حضرت زکریا کی دل میں سوئی ہوئی ایک آرزو کو بیدار کر دیا. ایک خفتہ تمنا نے چکی. قرآن کریم نے اسے ہنالکا کا مفہوم دیا. ہنالکا دعا زکریا ربا. یہ منظر دیکھ کر، مریم کی زبان سے جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان پر بے ساختہ آرزو مچل گئی. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الہ العالمین مریم کو اگر کہ موسم پھل پہنچا سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کو پاکیزہ اولاد بھی عطا کر. یہ میری آرزو خفتہ تھی، پنہاں تھی دل و نگاہ کی گہرائیوں میں. آج تک میں نے اس کا اظہار تو نہیں کیا، دل چاہتے ہوئے بھی لبوں تک یہ آرزو نہیں آئی. لیکن آج یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ کہہ بیٹھا ہوں بیٹا چاہیے، اور بیٹا بھی پاکیزہ کردار والا. اس یقین کے ساتھ تیرے حضور دامن پھیلائے کھڑا ہوں کہ تو تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں، قبول کرنے والا نہیں. تجھ سے مانگتا ہوں اور جواب چاہتا ہوں. یہ ابتدائی حصہ سورہ مریم کا حضرت زکریا علیہ السلام کی اسی آرزو اور تمنا کی کہانی ہے. فرمایا یا العالمین اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. میرے اعصاب ناتوان ہو گئے، میرا جسم ضعیفی میں گر گیا، بال سفید ہو گئے، بالوں میں چاندی اتر آئی، اور بیوی عاقرہ ہو گئی، بچے جلنے کے قابل نہیں رہی. حالات تو حوصلہ افزا نہیں کہ میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی عاقرہ، لیکن لم اکن بدعائک رب شقیا. میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ ان حالات کے باوجود بھی دامن بھر سکتا ہے، مراد پوری کر سکتا ہے. حالات کے لحاظ سے یہ بات ممکن نہیں. اس عمر میں اولاد نہیں ہوا کرتی، نہ میں اس قابل ہوں نہ میری بیوی، لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے. جس طرح مریم کو بغیر موسم کے رزق پہنچا دیا، مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد عطا کر. میں تجھ سے مانگتا ہوں، اور تجھ سے مانگنے والے کبھی ناکام نہیں رہتے. لم اکن بدعائک رب شقیا. یہ پرسنل ایکسپیرینس، میرا ذاتی مشاہدہ. میں نے جب بھی تیرے حضور ہاتھ پھیلائے، میں نے جب بھی تیرے حضور لب کشائی کی، میں نے جب بھی تیرے حضور دامن پھیلایا، الہ العالمین تو نے تو ہر موقع پر میری مراد پوری کی. میرا دامن تنگ ہو گیا لیکن تیری عطا کم نہیں ہوئی. تو آج بھی اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتا ہوں. رب العالمین نے حکم دیا، روح الامین
آج اکیلا نہیں جانا. عموماً تنہا روح الامین پیغام رسانی کے لیے آتے جاتے ہیں، لیکن آج حکم ہوا اکیلے نہیں جانا، وقت لے کے جاؤ فرشتوں کا. میرے بوڑھے زکریا نے طلب میں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، وہ ہاتھ چہرے پر نہ پھرنے پائیں، آنسو خشک نہ ہونے پائیں کہ بیٹے کی مبارکباد پہلے پہنچ جائے. نعرہ تکبیر! قرآن کریم نے فرمایا فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب. جناب زکریا علیہ السلام ابھی ذکر و فکر کے ماحول میں ماہر دعا تھے. وهو قائم یصلی فی المحراب وهو قائم یصلی علی المزار نہیں، وهو قائم يصلي على المرقد نہیں، وهو قائم يصلي في المحراب. فرشتوں نے ندا دی سراہانے کے زکریا محراب میں ماہر دعا تھے. پشاور کے روشن زمینوں ماننے کے لیے یہی جگہ ہے، ماننے کے لیے یہی جگہ ہے. سازش ہوئی ہے، ابلیس نے سازش کی ہے، آپ کو اس مرکز سے ہٹانے کے لیے قبریں سجائی گئیں، مزارات پہ جھنڈیاں لہرائی گئیں، مجاور بٹھائے گئے تاکہ آپ کو پٹڑی سے اتار دیا جائے، اس مرکز سے ہٹا کر وہاں پہنچا دیا جائے. لیکن نبیوں اور رسولوں کی سیرت کے حوالے سے قرآن کریم کا آئینہ دکھاتا ہوں کہ مانگنے کی جگہ یہی ہے. جب بھی مانگا جائے یہاں آ کر مانگا جائے، کہ یہاں آ کر مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر! فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. ندائی زکریا تجھے بیٹے کی مبارک ہو، اللہ نے تیری آرزو پوری کر دی، تجھے بیٹا عطا کیا گیا. اس کا نام بھی آپ کو تجویز کرنے کی ضرورت نہیں، خود اللہ نے اس کا نام تجویز کر دیا. ایک اور مقام پہ فرمایا نام بھی ایسا تجویز ہوا کہ اس سے پہلے کبھی کسی بچے کا یہ نام نہیں رکھا گیا تھا. رب العالمین نے فرمایا تو نے اپنی دعا میں ذریۃ طیبہ کہا تھا نا، تو پھر قبولیت کا یہ انداز ملاحظہ فرمائیے. مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. وہ اللہ کی باتیں اس کے بندوں تک پہنچانے والا ہوگا، سچی باتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سر بلند ہوگا، باوقار ہوگا. اور جو تجھے بیٹا دے رہا ہوں وہ پسر تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا، اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھوں گا. جو مانگا تھا وہ مل گیا. اب حیران ہو گئے، کہنے لگے اللہ یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتیا. الہ العالمین، میں نے عمر کے اس حصے میں بیٹا مانگ لیا، تو نے بیٹا دینے کا اعلان کر دیا، لیکن اب حیران ہوں کہ بیٹا ہوگا کیسے. میری تو بیوی عاقرہ، میرا یہ حال ہے، کیسے ہوگا بیٹا. رب العالمین نے اس پیچیدہ سوال کا جواب، ڈیپ کوسچن کا جواب چٹکی میں دے دیا. ہم نے دینا ہے زکریا، اور جب ہم کسی بات کا فیصلہ کر لیا کرتے ہیں اذا اراد شیئا
يقول له كن فيكون. ہم نے کن کہا، کائنات منظم ہو گئی، آسمان بلند ہو گیا، زمین بچھ گئی، سرسر شوخیاں لے کر آ گئی، باد نسیم لطافتیں لے کر آ گئی، موسم گرما حرارتیں لے کر آ گیا، موسم سرما برودت لے کر آ گیا، راتیں اندھیروں کا سامان لے کر آ گئی، صبح سویروں کا پیغام لے کر آ گئی۔ لفظ کن کہا، ستارے چمکنے لگے، مختلف بولیوں میں انادل چہکنے لگے، سبزے لہکنے لگے۔ لفظ کن کہا، سورج روشن ہو گیا، چاند کا دامن چاندنی سے معمور ہو گیا، آبشار آ گئے، سمندر موجزن ہو گئے، دریا بہنے لگے۔ کن کہا تو کائنات منظم ہو گئی، یہ کچھ نہ تھا سب کچھ ہو گیا، تو بھی کچھ نہیں تھا وجود میں آ گیا۔ اب ہم چاہیں گے تو تجھے اس عمر میں بیٹا بھی مل جائے گا۔ نعرہ تکبیر! سورہ قیامہ کی ابتدائی آیات میں انسان کے اس مخمصے کا جواب دیا قرآن کریم نے۔ کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا، میری ہڈیاں خاک ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ اٹھائے؟ فرمایا لا اقسم بهذا، لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ موت کے بعد کیسے زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ رب العالمین نے فرمایا کوئی اور یہ نہیں کر سکتا لیکن ہم کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو تجھے قطرہ ناپاک سے خوبصورت انسان بنا دیا، وہ قطرہ ناپاک کہ جس سے تو بھی نفرت کرتا ہے، وہ قطرہ ناپاک کہ جو تیری نظر میں بھی غلیظ ہے اور قابل نفرت ہے۔ ہم نے اسی سے تجھ جیسا حسین انسان بنایا، آنکھوں کو چمک دی، اسی سے تجھے بنا کر بالوں میں کشش ڈالی، جلد میں ملاحت رکھی، کانوں میں سماعت رکھی، گفتگو میں فصاحت و بلاغت رکھی، فکر میں رفعت رکھی، اخلاق میں وسعت رکھی، سینے میں ہدایت رکھی، فکر میں رشد کی روشنی بھر دی۔ ایک قطرہ ناپاک سے تجھے کیا سے کیا بنا دیا، تو نہیں تھا وجود میں لائے، جب تو مٹی میں مل جائے گا تو تجھے اٹھا بھی لیں گے۔ ہمارے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے زکریا، ہم اس عمر میں تجھے بیٹا دے رہے ہیں اور ملے گا بیٹا، اس کے آنے کے لیے کچھ علامات بھی بتا دی کہ یہ ہوگا، باتیں نہیں کرنی ہوگی، چپ کر کے رہنا ہوگا، پھر وہ بیٹا آ جائے گا۔ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کیا، یحییٰ آئے، اس کا نمائندہ بن کر آئے، ہاتھوں میں کتاب کی قوت لے کر آئے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت قرآن کریم کے آئینے میں چمک رہی ہے۔ وہ سب کے سب انقلابی تھے، دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے لیے آپ کے زمین کو جج بناتا ہوں، اپنے زمین سے پوچھئے، اللہ نے آپ کو بھی توفیق دی ہے، آپ نے بھی بہت مطالعہ کیا ہے قرآن کریم اور سنت کو، جہاں تک ہو سکا ہے آپ نے بھی اسٹڈی کیا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام انقلابی تھے، حجرہ نشین نہیں، میدان کے مرد تھے۔ انہوں نے کردار و عمل کے وہ جوہر دکھائے کہ آج بھی تاریخ انسانی ان کی جلالت سے لرزتی ہے، ان کے کردار کی ہیبت سے لرزتی ہے انسانی تاریخ۔ کسی پیغمبر نے چار دیواری میں محدود ہو رہ کر زندگی نہیں گزاری، چاہے لوگوں نے ان کی بات سنی یا نہ سنی، چاہے لوگوں نے ان کے موقف کو تسلیم کیا یا نہیں کیا، لیکن انہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ احقاق حق
حق اور ابطال باطل کے تصور پہ گزارا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی کتاب کی قوت کے ساتھ آئے اور یہ نعرہ لگا کر آئے کہ میں پورے زمین کو فساد سے پاک کروں گا، اسے خیر کی آواز گاہ بناؤں گا، اس میں معروفات کی اشاعت کروں گا، انسانوں کو ظلم سے ناانصافیوں سے بچانے کی کوشش کروں گا، انسانی معاشرے کو عدل و انصاف سے معمور کروں گا۔ یہ تو حضرت زکریا کی بات ہے، ان کی دعا کے اثرات تھے، ان کی آرزو کے نتائج تھے۔ اب قرآن کریم نے اگلا حصہ حضرت مریم کے متعلق بیان فرمایا، کیونکہ اس سورت کا نام ہی مریم ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، میں کہا کرتا ہوں، قرآن کریم کی ظرف کی وسعت اندازہ فرمائیے۔ یورپ میں جب جاتا ہوں تو عیسائیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ تم جو مسودہ لیے پھرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والا صحیفہ ہے، اس میں کوئی ایک کلمہ خیر دکھا دو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ ایک بھی کلمہ خیر نہیں رہنے دیا انہوں نے، جو تھے اسے نکال دیے۔ اور قرآن کریم کی وسیع الظرفی کا یہ عالم ہے کہ ایک سورت جو کسی عورت کے نام پر نازل ہوئی، صرف ایک سورت، کسی عورت کے نام پر نازل ہونے والی صرف ایک سورت، لیکن وہ نہ حضرت خدیجہ کے نام پر نازل ہوئی، نہ اس کا نام سورہ خدیجہ ہے، نہ اس کا نام سورہ عائشہ صدیقہ ہے، نہ اس کا نام سورہ زینب ہے، نہ اس کا نام سورہ صفیہ ہے، نہ اس کا نام سورہ ام حبیبہ ہے۔ ایک عورت کے نام پر اترنے والی سورت کا نام سورہ مریم ہے، سورہ مریم ہے۔ اور حضرت مریم کے کردار میں، حضرت مریم کے حالات و واقعات میں قرآن کریم ایک پرجوش وکیل صفائی کا کردار ادا کرتا ہے۔ پرجوش وکیل صفائی جو دلائل و براہین سے لیس ہو کر اس عفیفہ پر الزام تراشی کرنے والوں کا جواب دیتا ہے اور دندان شکن جواب دیتا ہے۔ یہودیوں نے قدیم اور جدید تاریخ کی روشنی میں ہمیشہ بد کلامی کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، کل بھی اور آج بھی ان کی زبان سے ہمیشہ تنقید اور بد زبانی کے رشتہ چلے۔ 1400 سال ہو گئے قرآن کریم حضرت عیسیٰ و مریم کا دفاع کرتا چلا آ رہا ہے۔ سچ کہتا ہوں دوستو، ایک انسان کی حیثیت سے، انسانی نقطہ نظر سے کہتا ہوں، استدلال کی جو قوت قرآن کے پاس ہے، یہودیوں کی بد زبانی کے جواب میں نظریاتی اعتبار سے دنیا کے کسی اور مسودے میں استدلال کی وہ قوت نہ تھی، نہ ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو بائبل کے حاملین کو بھی جب کوئی جواب نہیں بن پڑتا یہودیوں کے مقابلے میں تو انہیں بھی قرآن کے پاس آنا پڑتا ہے۔ دیکھو جی قرآن نے یہ کہا، ان سے جب کچھ نہیں بن پڑتا۔ ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا فرانس کا، وہاں پر میں نے 6 لیکچر دیے تھے اور اس میں سامعین زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہوا کرتی تھی۔ اس میں جو میری گفتگو کا اصل ہدف تھا، جو ٹارگٹ تھا، وہ یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر اتنا درستانہ ہے، اتنا عادلانہ اور منصفانہ ہے کہ بائبل اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ پاتا۔ اس پر میں نے قرآن کریم کے مختلف اسالیب میں جہاں جہاں کہیں ان دونوں مقدس کرداروں کا تذکرہ آیا ہے ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی۔ آخری اجلاس کوشچن اینڈ آنسر میٹنگ کا تھا۔ انہوں نے مجھ سے سوالات کیے، میں ان کے جواب دیتا رہا۔ ان کا ایک سوال
سوال یہ تھا کہ جب آپ حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں اتنا حسن ظن رکھتے ہیں تو آپ عیسائی کیوں نہیں بن جاتے؟ اگر آپ حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بارے میں اتنا حسن ظن رکھتے ہیں تو آپ کو تو عیسائی ہونا چاہیے. میں نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ اور مریم سے عقیدت و محبت رکھنا اور ان کے پیغام پر عمل کرنے کا نام عیسائی ہے تو میں تو عیسائی ہوں. اگر ان سے محبت رکھنا، ان کا دفاع کرنا، ان پر بد زبانی کرنے والوں کو دندان شکن جواب دینا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام عیسائیت ہے تو وہ تو پھر ہمارے پاس ہے. لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے ہو، حضرت مریم علیہ السلام سے تمہیں محبت ہے، تو پھر جس قرآن نے عیسیٰ اور مریم کے دفاع میں اتنا بڑا تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے، تمہیں بھی اس قرآن کی غلامی کرنی چاہیے تھی، مخالفت تو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس پر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ 350 عیسائیوں نے کلمہ پڑھا. میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، میرا مشاہدہ ہے عالمی سطح پر میں نے دعوت و تبلیغ کے ضمن میں اسفار کرنے کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر اسلام کے کاج کو بالکل نیوٹرل کیون میں، غیر جانبدارانہ اسلوب میں بنی نوع انسان کے سامنے پیش کیا جائے تو حالات اتنے سازگار ہیں کہ شاید اس سے پہلے کبھی اتنے سازگار نہیں تھے. اس کے نتائج ہماری توقعات سے کہیں زیادہ سامنے آتے ہیں، اس لیے کہ فطری اعتبار سے انسان جتنا آج پریشان ہے کبھی نہیں تھا. یورپ کی ہینڈ ہو انسان کو سکون فراہم کرنے کے ذمن میں، انسان کو اطمینان فراہم کرنے کے سلسلے میں یورپ بھی ناکام ہو چکا ہے. تو یورپ اب مارکیٹ دیتا، پہلے مارکیٹ میں گزارا کرتے تھے، اب آپ کی مہربانی سے ہیروئن میں مل گئی جی، وہ ہیروئن استعمال کرتے ہیں، نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں اور جانور کی طرح پڑے رہتے ہیں. پھر جب ہوش آنے لگتا ہے تو ایک گولی اور لے لیتے ہیں یا ایک انجیکشن اور لگا لیتے ہیں، پڑے رہتے ہیں. شیو کا ہوش نہیں، بال بڑھ رہے ہیں اس کا ہوش نہیں، کپڑے پھٹ رہے ہیں اس کا ہوش نہیں. اور ہمارے یہاں انگریز کو دیکھ کر ہونٹوں پہ زبان پھیرنے والے، یہ جو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں نا انگریز کی ہر ادا ان کے لیے واجب التقلید. وہ بے ہوش پڑے رہتے ہیں، شیو کرنے کی نوبت نہیں آتی، انہوں نے ان کے بڑے ہوئے بالوں کو حسن سمجھ کر اپنے بال بھی چھوڑے. اتنا نہیں سوچا کہ یہ ان کی بدحواسی کی کیفیت ہے، یہ فیشن نہیں ہے، یہ تو بدحواسی کی کیفیت ہے. ان کے ہوش ٹھکانے نہیں ہے، نشے میں پڑے رہتے ہیں، کم وقت شیو کی نوبت ہی نہیں آتی. لیکن یہ بیچارے ان کا بس چلے کوئی سرجری ترقی کرے کہ کھال بدلی جائے، عالمی سطح پر کوئی اعلان کرے ڈاکٹر کہ میں کھال بدل سکتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ یہاں سے آرڈر بک کرائے جائے گی کہ ہماری یہ کالی کھال اتار کر ہم پہ گوری کھال چڑھا دی جائے تاکہ ہم 100% انگریز نظر آئے. ہر ادا اپنانی ہے اس کی، وہ اچھی ہو یا بری. اس نے کتوں کو پیار کیا، انہوں نے کتوں کو باپ بنا دیا. آپ کیا کریں؟ یہ بوڑھے انگریز بوڑھے جب ہو جاتے ہیں اولاد پر بات کر جاتی ہے، اولڈ پیپل ہاؤس میں پڑے رہتے ہیں. وہاں کینیڈا میں نے جا کے دیکھا تو انگریزوں نے اپنے کتوں کا نام بیٹی کا نام پر رکھا ہوا یا بیٹے کا نام پر رکھا ہوا، کیونکہ وہ تو قریب آتے نہیں. وہ تو آئیں گے تو کرسمس ڈے پر ایک دن آئیں گے، 2-3 گھنٹے کے لیے خوشامد کریں گے. ہاؤ آر یو ممی ڈیڈی، ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو.
وہ پیسٹری آ کے کھلائیں گے، کچھ یہ کھلائیں گے، 2 گھنٹے کے بعد پھر 1 سال کے لیے گڈ بائے بائے ہائے 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 کرتے ہوئے پھر 1 سال کے بعد ملیں گے۔ اب 1 سال کے لیے وہ تو چلے جائیں گے، یہ گفتگو پہ گزارا کریں گے۔ میں نے کہا انگریز گیا گزرا صحیح، بہت گیا گزرا صحیح، لیکن پھر بھی اس نے کتے کو بیٹا بنایا ہے۔ ان کالے انگریزوں نے تو کتے کو باپ ہی بنا دیا۔ ان کو کیا ہو گیا؟ میرے عزیز دوستو، یورپ اپنی آبادی کو سکون فراہم نہیں کر سکا، سرخ لابی اپنی آبادی کو اطمینان قلب فراہم نہیں کر سکا۔ بلڈنگیں دی، سائنس اور ٹیکنالوجی نے جدید سہولتیں دی، فاصلے سمٹ گئے، لیکن دلوں کے فاصلے اور بڑھ گئے۔ جغرافیہ کے فاصلے پوری دنیا ایک محلہ بن چکی ہے۔ ٹیلی فون سیٹ سامنے رکھیے، ڈائل کرتے جائیے، کبھی آپ واشنگٹن بات کر رہے ہوں گے، کبھی نیو یارک بات کر رہے ہوں گے، کبھی آپ ماسکو بات کر رہے ہوں گے، کبھی آپ پیکنگ بات کر رہے ہوں گے۔ پوری دنیا ایک محلے کی صورت میں سمٹ گئی ہے، لیکن جغرافیہ کے فاصلے جتنے سمٹ گئے ہیں، دلوں کے فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں۔ اب انسان اطمینان قلب کی تلاش میں ہے۔ فلک بورڈ بلڈنگیں اسے اطمینان مہیا نہیں کر سکتی۔ جدید سائنس ٹیکنالوجی اپنی تمام تر سہولتوں اور آسودگیوں کے باوجود انسان کو اطمینان قلب فراہم نہیں کر سکی۔ قرآن کریم کی سادگی ہے، اسلام کی سادگی ہے، اسلام کی فطری کشش ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان کو سکون مہیا کرتا ہے، بلڈنگوں میں نہیں، جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے، خس و خاشاک کے جھونپڑے میں بیٹھے ہوئے دعوے سے کہتا ہوں، وہ انسان کہ جنہیں نان زمین میسر ہے وہ مشکل، پہننے کے لیے موٹا ڈھوٹا لباس اور کھانے کے لیے نان زمین میسر ہے، کسی ارب پتی جس کا اربوں کا بیلنس ہو اس کے مقابلے میں جھونپڑے میں بیٹھا ہوا ایک مسلمان زیادہ مطمئن نظر آتا ہے، اس لیے کہ اسلام دین فطرت کی حیثیت سے سب سے پہلے انسان کے دل کو مطمئن کرتا ہے، سب سے پہلے۔ یہ میدے تک بھی بعد میں پہنچتا ہے، میدے تک بھی بعد میں پہنچتا ہے، سب سے پہلے انسان کے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حالات اس وقت جتنے سازگار ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے سامنے، اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھے، شاید آئندہ بھی ایسے نہ ہو۔ اگر اسلام کے کاج کو منصفانہ انداز میں پیش کیا جائے تو بہت اچھے نتائج سامنے آ سکتے۔ ابھی یہ گزشتہ دنوں میں جب لیا گیا ہو بمبئی میں تبلیغی جماعت کا ایک جوڑ، میں وہاں میں بھی بتا کے آیا، جوڑ تھا، اس جوڑ میں اگر 1.5 لاکھ فرزندان اسلام تھے تو 50,000 ہندو تھے۔ ان کے لیے نشست علیحدہ بنائی گئی، بیٹھنے کی جگہ علیحدہ بنائی گئی کہ اگر تم سننا چاہتے ہو اسلام کی بات تو سنو، کہ اسلام تمہارے لیے کیا لایا، اسلام انسانی نقطہ نظر سے تمہیں کیا دینا چاہتا۔ انہوں نے اسلام کی بات سنی اور معمول کے مطابق جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے لگے تو سینکڑوں ہندوؤں نے وہاں اسلام قبول کیا۔ اسی طرح گوجرا کلب میں ایک اجتماع میں شرکت کی تھی، وہاں بھی اجتماع کے خاتمے پر سینکڑوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ بالخصوص ہریجن اور شودر اقوام جن کو بڑی ذات کا ہندو انسان بھی نہیں سمجھتا، ان کو اپنی چارپائی پر نہیں بیٹھنے دیتا، ان کو اپنے برتن میں پانی نہیں پینے دیتا، ہاتھ ملانا ان سے گوارا نہیں کرتا، چھوٹ چھاٹ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جب وہ اسلام کے اخلاق کو دیکھتے، جب وہ اسلام کی انسانیت توازی کو دیکھتے، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنتے ہیں جی کہ ایک غلام منڈی میں بکنے والا ایک غلام جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا بیٹا بنایا، اسے اپنا بیٹا کہا، اور پھر آگے چل کے ہاشمی خاندان کی چشم و چراغ، ہاشمی خاندان کی ایک بیٹی اسی غلام کے نکاح میں دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ثابت کیا ہے کہ یہ اونچ نیچ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں سب انسان انسان ہونے کے ناطے سے برابر ہے۔
اسلام غیر منصفانہ تقسیم اور تفاخر کے یہ بت توڑنے کے لیے آیا. تو جب ان کے سامنے یہ صورت بیان کی جاتی ہے، جب یہ حالات رکھے جاتے ہیں، تو جن کے مقدر میں ہوتا ہے وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں. گھڑی نے 2 بجا اور میں ابھی بات شروع کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے آپ نے تو کہا کہ چلے نماز اثر کے ساتھ پڑھ لیں گے، نماز چلے آپ، لیکن میرا یہ ذوق نہیں. مولانا کی طرف سے الگ سے مجھے اجازت ہے، لیکن میں نماز کو مؤخر کرنا پسند نہیں کیا کرتا ہوں، میرا یہ معمول ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے دامن میں امن اور سلامتی حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے. ہماری عملی زندگی میں قرآن کریم کی انوار و تجلیات نظر آئے اور ہم مثالی مسلمان بن کر آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل کردار چھوڑ کر. آج کے حالات میں میرے بزرگ خاص طور پر سنیں، آج کے حالات میں نئی نسل خاص طور پر ذہنی اضطراب میں مبتلا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو سرکاری پالیسیاں اسلام کش ہیں، اسلام کے نام پر کفر کا کاروبار چلتا ہے. نام تو یہ نا کہ اسلام آ چکا، اور کیا چاہتے ہو؟ اور بیچارے ہمارے نوجوان ہمارے بچے جب ریڈیو کھولتے ہیں تو تباہی کے گانے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید یہ بھی اسلام کا ہی حصہ. ٹی وی کا بٹن آن کرتے ہیں تو اس میں وہی گندی جنس کھڑی ہوتی ہے، وہ کبھی تھرک رہی ہے، کبھی ناچ رہی ہے، کبھی گا رہی ہے، تو نوجوان سوچتے ہیں شاید یہ بھی اسلام ہوگا. ہر رات بکنے والا جسم، ہر رات بکنے والا جسم، جس کو جسم کہنا بھی میرا خیال میں جسم پہ زیادتی ہے، غلاظت کا جسم، گندگی، اس کو ٹی وی پہ یوں پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے بہت بڑی قیمتی ہے. اس کے کوٹ دکھایا جاتا ہے، اس کی عزت بنائی جاتی ہے. نئی نسل کو کاشن دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے بھی ترقی کرنی ہے تو یوں کرو. ایوارڈ دیے جاتے ہیں. امریکہ کے پالتو غلام یہاں بیٹھے ہوئے، وہ تبلا سرنگی کی فضا میں ناچنے گانے والوں کو ایوارڈ دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو تھپکی دیتے ہیں، شاباش اور ناچو اور گاؤ. 2 بہن بھائی خبیث وہاں چوسی ہوئی گڈیریاں یورپ میں چوس کر انہیں پھینکا، پاکستان والوں نے آنکھوں پہ بچھا دیا. وہ آدمی جس ان کو یہاں کوئی عزت ملی کہ کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے، کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اب یہاں والوں نے انہیں یوز کر کے پھینک دیا، اب ہندو نے انہیں پسند کر لیا، اب وہ استعمال کریں گے. نئی نسل کو تباہ کر دیا ہے میڈیا، قومی ذرائع ابلاغ نے تباہ کر دیا ہے انہیں. رہ گئی تھی مذہب کی فضا، مسجدیں، یہاں سے امن کی آواز اٹھتی تھی، یہاں سے سکون کا پیغام اٹھتا تھا. لیکن امریکن لابی کے منصوبے کے مطابق ان کو انتشار اور اضطراب اور اختلاف کا شکار کر دیا گیا. عیسائی مذہب کے حوالے سے کبھی نہیں لڑتے، قادیانی مذہب کے حوالے سے کبھی نہیں لڑتے، آغا خانی مذہب کے حوالے سے کبھی آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی کہ ان میں لڑائی ہوئی ہو. کیوں؟ یہ امریکن لابی کے خود کاشتہ پودے ہیں، یہ امریکہ کے لگائے ہوئے پودے ہیں. کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ بڑھے پھلے پھولے. جب بھی لڑائی ہوگی مسلمانوں میں ہوگی، کبھی کسی مسئلے پر، کبھی کسی عنوان پر، کبھی کسی حوالے سے یہ آپس میں لڑیں گے، تاکہ یہ لڑ کر متنازع بن کر مٹ جائیں، یہ منتشر ہو کر ختم ہو جائیں اور وہ متحد رہ کر بڑھے پھلے پھولے. وقت کے اس تقاضے کو ملحوظ رکھیے. اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مستقبل کو خطرات سے بچانے میں فیصلہ کن کردار ادا کیجیے. اور اس کے لیے جیسا کہ میں گزشتہ اجلاسوں میں بھی کہتا آ رہا ہوں، آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب تک اقتدار پر قرآن و سنت کے وفادار نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک صورتحال تبدیل نہیں ہوگی. عبد المجید ندیم شاہ صاحب کی باتیں کہاں تک پہنچی، میری آواز کہاں تک پہنچی؟ شام کو ٹی وی لگے گا، پوری قوم کو تباہی کے گڑھے میں پھینکے گا. کرائے کے مولوی ان کو مل جاتے ہیں جو 4-5 منٹ کے لیے تلاوت بھی کر لیتے ہیں، تفسیر بھی بیان کر لیتے ہیں، تفہیم بھی بیان کر لیتے ہیں، مفکر اسلام بھی بن جاتے ہیں. ٹی وی پہ ادھر گانا نشر ہوتا ہے، ادھر ملا کا بیان نشر ہوتا ہے، وہ پھر بھی مفکر اسلام. یا اللہ، گوبر اور مکھن مل جاتا ہے، دودھ اور پیشاب اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ پھر بھی مفکر اسلام. حالات میں اگر تبدیلی لانا ہے تو فیصلہ کیجیے کہ انشاءاللہ آئندہ حالات میں ہم مسند
پاروں کو بچھائیں گے، اور جب اس مسلک پر قرآن و سنت کے وفادار بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس سرزمین پر فیصلے نہ روس کے اشارے کے مطابق ہوں گے نہ امریکہ کے اشارے کے مطابق ہوں گے، پھر انشاءاللہ اس سرزمین پر فیصلے قرآن و سنت کے قانون کے مطابق ہوں گے، اور جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم ایک مثالی مستقبل سے وابستہ ہو جائیں گے۔ 8 اپریل کو انشاءاللہ ضلع اسماعیل خان میں آپ کی دینی حمیت اور ملی مرکزیت کا مظاہرہ ہونے والا ہے، اس میں شرکت کے لیے تیاری فرمائیے۔ تو آخر دعوانا، ہاں انڈیا میں ہونے والے کچھ بیانات آپ کو اس سے یہ جو کیسٹیں آپ سنیں گے تو آپ یہ بھی اندازہ فرمائیں گے کہ وہاں کے مسلمانوں کو اللہ نے کیا جذبات آپ کتنا سکون کے ساتھ وہ بات کو سنتے ہیں۔ بلا مبالغہ لاکھوں کے اجتماع تھے جن میں بھی میرے بیانات ہوئے بڑودہ میں، حالانکہ وہ بڑا سینسٹیو ایریا ہے، احمد آباد اور بڑودہ کا امور وہاں ٹینشن رہتی ہے ہندو مسلم، لیکن اجتماع دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ آپ یقین فرمائیں اللہ کے گھر میں بیٹھا کہ پشاور میں کبھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا جتنے یہ اجتماع ہے۔ ہاں جناب بدن، پھر ایک اجتماع نہیں، ایک رات، دوسری رات اس سے زیادہ، تیسری رات اس سے زیادہ، چوتھی رات اس سے زیادہ، پانچویں رات اس سے زیادہ، آخری اجتماع وہاں ریلوے گراؤنڈ ہے بڑودہ کے ریلوے اسٹیشن کے قریب، وہ کہتے ہیں ہماری تاریخ میں یہ گراؤنڈ کبھی نہیں بنا، آخری اجتماع میں اس گراؤنڈ میں بھی جگہ نہیں تھی۔ احمد آباد سے، سورت سے، بھروچ سے، پنج محل سے، بلساد سے، مہاراشٹر سے، ادھر جے پور سے بسوں اور ٹرکوں کے قافلے آئے۔ عبد المجید نظیم تو اتنی بڑی شے نہیں ہے، بہت ہی حقیر سا آدمی ہے، یہ قرآن کی کشش ہے، یہ ساری کشش قرآن کی۔ اس قدر قافلے آئے کہ وہ گراؤنڈ بھی تنگ ہو گیا۔ آپ ان کو گھر میں بھی بند رکھیے گا، لیجئے اور سننے کے بعد پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے کچھ نوجوانوں نے اس سلسلے میں عزم کیا ہے، جس ابھی میں انشاءاللہ افتتاح کروں گا عثمانیہ لائبریری کا، ہمارے عزیز محمد یوسف نے، انہوں نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ کیسٹوں کے ذریعے اگر ہمارے بچوں کا اخلاق خراب کیا جا رہا ہے تو ہم انہی کیسٹوں کے ذریعے ان کے اخلاق کی تعمیر کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کے جذبے کو نظر بد سے بچائے۔ تو یہ کیسٹیں آپ دعا کے بعد لے سکیں گے، انڈیا میں ہونے والے بیانات کی، انہیں پھیلائیے آگے جذبہ تبلیغ کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فإن التوحيد الطاعات واتقوا الله، فإن التقوى بلاد الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الرضا، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدع فإن البدع تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك برور رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار ساهر النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالقتال إمامنا بالحق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قرأت القرآن إمامنا بالحق أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى إمامنا بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد بن الحسن أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أزواجه خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وزينب وأم حبيبة وعلى سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم وعلى السيدات الطاهرات أربعة بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبحبي أبغضهم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى آدم وجل وعنه وأكبر والله يعلم ما تصنعون.